بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، من النبیین یعنی کہ نبیین۔ صاحب تفسیر فرماتے ہیں اولئک یہاں پر فرمایا گیا، اس سے اشارہ ہے ان حضرات کی جانب جن کا ذکر اس سے پہلے ہوا، یعنی اسی صورت میں حضرت زکریا علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک جن کا ذکر ہوا، وہی تمام حضرات اس کا مشار الیہ۔ فرماتے ہیں اولئک اشارۃ الی المذکورین فی السورہ، یہ اشارہ ہے مذکورین فی السورہ کی طرف، یعنی اس صورت کے اندر جو جن کا ذکر کیا گیا ان کی طرف اشارہ ہے۔ وہ کون حضرات ہیں؟ من زکریا الی ادریس، وہ زکریا علیہ السلام سے ادریس علیہ السلام تک، یعنی حضرت زکریا کا ذکر ہوا، ان کے بیچ میں پھر اور نبیوں کا ذکر ہوا، پھر حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہوا، ان حضرات کی طرف اولئکا سے اشارہ ہے۔ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، جن پر اللہ نے انعام فرمایا، من النبیین یعنی کہ نبیین، تو یہاں پر من جو ہے یہ بیان کے لیے، من تبعیض کے لیے نہیں ہے، کیونکہ من تبعیض کے لیے ہوتا تو معنی ہوتا کچھ نبی، بعض نبی، حالانکہ اللہ کا انعام تمام نبیوں پر ہے، تو اس لیے یہاں پر من بیان کے لیے ہے، تبعیض کے لیے نہیں۔ صاحب تفسیر فرماتے ہیں من للبیان، یہ من بیان کے لیے ہے، لأن جمیع الانبیاء منعم علیہم، کیونکہ تمام انبیاء منعم علیہم ہیں، یعنی تمام پر اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کا انعام ہے۔ من ذریت آدم، آدم علیہ السلام کی ذریت سے، یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہاں پر من تبعیض کے لیے ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام سے کچھ انبیاء حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت سے ہیں، پھر ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جن کو اللہ نے سوار فرما دیا ان میں سے ہیں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے ہیں، تو یہاں پر من تبعیض کے لیے فرماتے ہیں من ذریت آدم، آدم علیہ السلام کی ذریت سے، من للتبعیض، یہ من تبعیض کے لیے ہے، وکان ادریس من ذریت آدم، اور حضرت ادریس علیہ السلام آدم علیہ السلام کی ذریت سے ہیں، ان کی اولاد سے، لقربہ منہ، کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم کے سے زمانے کے اعتبار سے قریب ہے، بہت قریب ہے۔ کیوں؟ لأنہ جد ابی نوح، کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح کے والد کے دادا ہیں، حضرت نوح کے والد کے دادا۔ البدایہ والنہایہ میں فرمایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا نسب اس طور سے بیان کیا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام لامک کے بیٹے ہیں، فرزند ہیں، اور وہ فرزند ہیں متوشلف کے، اور وہ فرزند ہے اخنوخ کے، اور اخنوخ یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نوح بن لامک بن متوشلف بن اخنوخ، اور اخنوخ آپ نے اس سے پہلے تفسیر میں پڑھا تھا کہ وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح کے والد کے دادا ہیں، تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہوئے زمانے کے اعتبار سے۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور ان میں سے بعض جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، حملہ یا حمل اٹھانا، لادنا، سوار کرنا، اور ان میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا۔ کون ہے وہ جن کو نوح کے ساتھ سوار کیا؟ تو اس کی تفسیر کر رہے ہیں ابراہیم من ذریت من حملا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی ذریت سے ہیں، من حملا مع نوح، جو حضرت نوح کے ساتھ سوار کیے گئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو سوار کیے گئے تھے ان کی اولاد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأنہ ولد سام ابن نوح،
क्योंकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम साम बिन नूह की औलाद है, और साम बिन नूह की औलाद है, तो साम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ उनको सवार किया गया। वमिन जुर्रियत इब्राहीम, और इब्राहीम की जुर्रियत से, औलाद से, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जुर्रियत से कौन? हजरत इस्माइल व इसहाक व याकूब व इसराइल, और इसराइल की जुर्रियत से। इसराइल के किनका नाम है, किसको कहा जाता था इसराइल? तो फरमाते हैं ऐ मिन जुर्रियत इसराइल, ये भी माक़म पे ही अतफ है, यानी इसराइल की जुर्रियत से। और इसराइल कौन है? वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम है, और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ही को यहाँ पर इसराइल से जिक्र किया गया है। अब इनकी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जुर्रियत से कौन है? तो फरमाते हैं वह मूसा व हारून, वो हजरत मूसा हजरत हारून है, व जकरिया हजरत जकरिया है, व याहया हजरत याहया है, व ईसा और हजरत ईसा है। अब कोई एक सवाल ये पैदा होगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तो वालिद ही नहीं थे, तो वो उनके नसब से कैसे हुए, उनकी उनकी जुर्रियत से कैसे हुए? तो उसका उसका जवाब देने के लिए फरमाया लिअन्ना मरियम मिन जुर्रियती, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद नहीं थे, लेकिन वहाँ हजरत मरियम तो थी, और हजरत मरियम जो है वो उन्हीं की जुर्रियत से हैं, हजरत याकूब की जुर्रियत से। इसलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी उन्हीं की जुर्रियत से करार दिया गया। वमिम्मन यहतमिलु वमिम्मन हदैना वज्तबैना, और उनमें से, तो अब यह है मिम्मन, मन हदैना, जिनको हमने हिदायत दी, वज्तबैना, और जिनको हमने चुना। तो अब यहाँ पर मिम्मन में जो मिन है वो मिन बयानिया है या मिन तबईजिया है? अगर मिन बयानिया होगा तो मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने जिन पर इनाम फरमाया, यानी नबीयीन, यानी कि अब इसका अर्थ उसी पर होगा, तो माना होगा कि यानी कि वो लोग जिनको हमने हिदायत दी और जिनको हमने चुना, तो मिन बयानिया का माना हो जाएगा। तो अब ऐसी सूरत में जो माक़बल मिन बयानिया है उसी पर इसका अत्फ होगा, और अगर यहाँ पर मिन तबईजिया हो तो इसका अत्फ माक़बल में जो मिन है, मिन तबईजिया जो गुजरा, उस पर इसका अत्फ हो, तो अब ऐसी सूरत में ये मिन तबईजिया हो जाएगा। फरमाते हैं वो मिम्मन यहतमिलुल अत्फ अला मिन अलऊला, ये मिम्मन में जो मिन है ये अत्फ का एहतमाल रखता है मिन अलऊला, पहली वाले मिन पर, वसानिया, और दूसरे वाले मिन पर भी। पहला वाले मिन पर अगर अत्फ हो तो बयान के लिए हो जाएगा, दूसरे वाले मिन पर अत्फ हो तो ऐसी सूरत में ये तबईज के लिए हो जाएगा। हदैना, हमने हिदायत दी, किसकी हिदायत? ले महासिनिल इस्लाम, इस्लाम की खूबियों की तरफ रहनुमाई की हमने। वज्तबैना, और हमने चुना। अब चुन लिया तो चुनने के लिए तो मुतअद्दिद हो तो उनमें से कुछ को निकाला जाता है, तो इसीलिए साहिब तफसीर ने फरमाया मिनल अनाम, यानी मखलूक में से हमने उनको चुन लिया, या चुन लिया किसी खास काम के लिए चुना चुना जाता है, तो वो खास काम क्या है? तो फरमाया ले शरह शरीयती व कश्फिल हकीकती, यानी शरीयत की वजाहत और शरह के लिए उनको हमने चुन लिया, व कश्फिल हकीकती, और हकीकत को खोलने के लिए, उनको हकीकत बयान करने के लिए हमने उन्हें चुन लिया। इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमानी, जब उन पर रहमान की आयतें तिलावत की जाती हैं। अब यहाँ पर रहमान की आयतों से क्या मुराद है? तो साहिब तफसीर फरमाते हैं कि यहाँ पर रहमान की आयतों से मुराद अल्लाह की वो किताबें हैं जो अल्लाह की जानिब से नाजिल फरमाई गई, कुतुब मुनज़्ज़ला। तो वो कुतुब मुनज़्ज़ला जब उन पर पढ़ी जाती हैं, जब वो उन्हें पढ़ते हैं, तो शौक व रग़बत में अपनी जबीन नियाज हम कर लेते हैं, अल्लाह की बारगाह में सरबा सुजूद हो जाते हैं, और मारे खौफ के रोते हैं, खूब रोते हैं। फरमाया गया इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमानी खर्रू सुज्जदा व सुज्जदन व बुकिया, जब उन पर रहमान की आयतें तिलावत की जाए तो वो सजदे में गिर जाए
اور روئیں. اذا تلیت علیہم کتب اللہ، یعنی جب ان پر اللہ کی کتب المنزلۃ جو نازل کی گئی کتب منزلہ تلاوت کی جائے، وہ ہوا کلام مستانف. اب یہ اس کے محل اعراب بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ اذا تتلا علیہم آیات الرحمن یہ کلام مستانف ہے، یعنی اثر نو ایک الگ سے کلام. فرماتے ہیں کہ ان جعلت الذین خبرا لأولئک، اگر آپ ماقبل میں جو فرمایا گیا نا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، تو یہاں پر ترکیب میں دو احتمال. ایک تو احتمال یہ ہے کہ اولئکا کو مبتدا بنا دیا جائے اور الذین انعم اللہ علیہم من النبیین اس جملے کو اس کی خبر بنا دیا جائے، تو مبتدا خبر سے مل کر یہ جملہ مکمل ہو گیا. تو اب ایسی صورت میں اذا تتلا علیہم آیات الرحمن یہ جملہ الگ سے جملہ ہوگا، جملہ مستانفہ کہلائے گا، یہ کلام مستانف ہے. ٹھیک ہے. اور ایک صورت یہ ہے کہ اولئکا کو موصوف بنا دیا جائے، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین یہ پورا جملہ ملا کر موصوف صلہ سے مل کر اس کی صفت بن جائے، اولئکا کی موصوف صفت سے مل کر وہ مبتدا بن جائے، اور پھر اذا تتلا علیہم آیات الرحمن یہ جملہ ملا کر اس کی خبر بن جائے. تو اب ایسی صورت میں یہ جملہ ماقبل سے متعلق ہو جائے گا. یہ دونوں ترکیبیں ہو سکتی ہیں، دونوں احتمال ہیں. صاحب تفسیر اسی کا ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وہ ہوا کلام مستانف. یہ اذا تتلا علیہم آیات الرحمن یہ کلام مستانف ہے، ایک نئے سرے سے ایک الگ جملہ ہے، الگ کلام ہے. ان جعلت الذین خبرا لأولئک، اگر تم الذین کو اولئکا کی خبر بناؤ تب یہ ہوگی ترکیب، کیونکہ خبر مبتدا خبر سے مل کر وہ مکمل الگ جملہ ہو گیا، یہ الگ سے ہو جائے گا. وَإِن جَعَلْتَهُ صِفَةً لَهُ، اور اگر آپ الذین کو اور الذین انعم اللہ یہ اس والے جملے کو آپ صفت بنائیں لہو اس کی، یعنی اولئکا کی صفت بنائیں، کانا خبرن تو وہ موصوف صفت سے مل کر مبتدا بن جائیں گے. اور یہ اذا تتلا علیہم آیات الرحمن یہ کانا خبرن تو یہ خبر ہو جائے، تو اس کا تعلق ما قبل سے ہو جائے گا، پھر جملہ مستانف نہیں رہے گا. تتلا کے اندر مشہور قرات تو یہی ہے اذا تتلا، لیکن اس میں ایک دوسری قرات ہے شاذ، یتلا یا کے ساتھ. فرماتے ہیں یتلا بالیا قتیبہ، یہ حضرت قتیبہ کی قرات ہے. اب ان کی قرات میں یتلا ہے یا کے ساتھ، اور آگے فاعل آ رہا ہے آیات الرحمن، وہ نائب فاعل آ رہا ہے آیات الرحمن، اور آیات وہ مؤنث ہے، تو فعل مذکر کیسے آ گیا؟ تو اس کی تفصیل کی ہے کہ اگر فعل اور فاعل کے درمیان فاصل موجود ہو تو ایسی صورت میں فعل مؤنث کا مذکر بھی آ جاتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے، کہا جائے ضرب الیوم ہند، آج ہندا نے مارا، تو یہاں پر ضرب فعل مذکر لے کر آ گئے جبکہ ہند مؤنث ہے، لیکن الیوم بیچ میں فاصل ہے، اس فاصل کی وجہ سے فعل کو مذکر لے آئے. مزید دوسرا ایک جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ یہاں پر آیات الرحمن جو آیات ہے یہ مؤنث ہے، لیکن مؤنث غیر حقیقی ہے، اور مؤنث غیر حقیقی کے لیے فعل کا مذکر اور مؤنث لانا دونوں صحیح ہوتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے طلع الشمس، طلعت الشمس، تو الشمس مؤنث غیر حقیقی ہے تو اس کے لیے طلع مذکر بھی استعمال ہوتا ہے طلع الشمس، اور طلعت الشمس مؤنث بھی استعمال ہوتا ہے. تو حضرت قتیبہ کی روایت پر قرات پر یہ شبہ ہوگا کہ فعل وہ فاعل مؤنث ہے تو فعل مذکر کیسے آ گیا یتلا؟ تو اس کے یہ دو جواب ہوں گے جو ہم نے ذکر کیے. صاحب تفسیر فرماتے ہیں قتیبہ کی یہ قرات ہے لوجود الفاصل، فاصل ہونے کی وجہ سے، کیونکہ یہاں پر فعل اور فاعل کے درمیان فاصل ہے. فاصل کیا ہے؟ علیہ. مع ان تانیث غیر حقیقی، یہ دوسرا جواب ہے کہ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر تانیث غیر حقیقی ہے، اور جب غیر حقیقی ہے تو فعل مذکر و مؤنث دونوں آ سکتا ہے. خروا سجدہ یا آیت سجدہ ہے کہ جب ان پر آیات رحمان پڑھی جاتی ہے
تو وہ سجدے میں گر جائیں. خرو، خر یخرو، گرنا. سجدن، یہ ساجد کی جمع ہے. سقطوا علی وجوہہم رغبتن، اب سجدے میں کیوں گرتے ہیں؟ تمہارے شوق کے، لطف آتا ہے. فرماتے ہیں سقطوا علی وجوہہم رغبتن، خروا سجدن کا معنی ہے وہ اپنے چہروں پر گر گئے رغبتن، شوق کے مارے. وبکیا، اور روتے ہوئے. بکیا یہ باکین کی جمع ہے. تو بکیا باکینہ اس میں فائل وہ جمع، مطلب جمع مذکر سالم سے اس کی تفسیر کر دی، بکین اے باکینہ، روتے ہوئے. رہبتن، خوف کے مارے. یہ بکیا کہہ رہے ہیں کہ جمع باکن، یہ باکن کی جمع ہے، جیسے کہ سجود کا سجود و قعود فی جمع ساجد و قاعد، جیسے کہ سجود اور قعود ساجد اور قاعد کی جمع میں، یعنی جیسے کہ سجود ساجد کی جمع ہے اور قعود قاعد کی جمع ہے، ایسے ہی باقی کی جمع بکیا ہے. اب بکیون کی اصل ہے بکویون، تو واو کو یا کر دیا، واو یا ساتھ ساتھ جمع ہوں گے، واو کو یا کر دیا، یا کا یا میں ادغام کر دیا، ماقب کے ضمے کو کسرے سے، ماقب کے ضمے کو کسرے سے بدل دیا، بکیا ہو گیا سید ان کے قاعدے سے. یا مرمی ان کے قاعدے سے. فرماتے ہیں کہ فی الحدیث، حدیث پاک میں ہے اتل القرآن وبکو وان لم تبکو فتباکو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حدیث پاک میں ہے اتل القرآن، قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، وبکو، اور رو. باقا یبکی سے فعل امر، وبکو اور رو. وان لم تبکو، اور اگر تم نہ رو، فتباکو، تو تباکو، تبا کا یو تھا، یا کو الف سے بدلا، پھر الف و واو کے درمیان اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف گرا دیا، تباکو ہو گیا. فتباکو، تو رونے کی جیسی کیفیت بناؤ، یعنی جب قرآن پڑھو تو رو، اور اگر نہیں رو سکو تو رونے کی کیفیت بناؤ، اللہ کو پسند ہے. وعن صالح المری، صالح مری سے ایک روایت ہے، انہوں نے کہا قرأت القرآن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، میں نے قرآن پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس بارگاہ میں خواب میں پڑھا. فقال علی یا صالح، تو مجھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صالح، هذه القراءۃ فعین البکا، یہ تو قرات ہے، تو رونا کہاں ہے؟ تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا، ان کے قول سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن کی آیات پڑھیں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا چاہیے، اور اللہ کے عذاب وغیرہ کا جو ذکر ہے ان پر رونا بھی چاہیے، اور آدمی کو استغفار کرتے رہنا چاہیے. وَيَقُولُ، اب وَيَقُولُ فی سجود تلاوہ سے اب یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب سجدہ تلاوت اگر کرے گا تو سجدہ تلاوت میں پڑھے گا کیا؟ تو سجدہ تلاوت میں جمہور کا قول اور راجح قول یہی ہے، صحیح قول یہی ہے کہ سجدہ تلاوت میں بھی ویسے ہی پڑھے گا جیسے کہ دیگر نمازوں کے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے، ویسے ہی اس میں بھی سجدہ تلاوت میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ ہی 3 مرتبہ پڑھے گا. اور یہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ سجدہ تلاوت میں جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اسی آیت کریمہ کی مناسبت سے دعا پڑھے گا یا کلمات پڑھے گا. کہا گیا ہے کہ سجدہ تلاوت میں اس آیت کریمہ کی تلاوت میں، جیسے یہی آیت کریمہ ہے اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، اس آیت کریمہ کی تلاوت کے بعد سجدہ تلاوت جب کرے گا تو یہ پڑھے گا اللہم اجعلنی من عبادک المنعم علیہم المہتدین الساجدین لک الباکین عند تلاوت آیاتک، یہ پڑھے گا. لیکن صحیح وہی ہے اور راجح وہی ہے کہ دیگر نمازوں میں جیسے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے ویسے ہی 3 مرتبہ سجدہ تلاوت میں بھی یہی پڑھے گا. وہی فرماتے وَيَقُولُ فِي سُجُودِ تلاوہ
سجدہ تلاوت میں کہے گا سبحان ربی الاعلی ثلاثا، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہے گا۔ فخلف من بعدهم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات۔ فخلف من بعدهم، تو ان کے بعد خلف کچھ نا خلف آ گئے، خلف آنا گزرنا، فخلف من بعدهم تو ان کے بعد خلف آ گئے، خلف لام کے سکون کے ساتھ نا خلف کو کہتے ہیں، یعنی بری اولاد کو۔ ان کے بعد کس کے بعد؟ یہی انبیاء علیہ السلام جن کو اللہ نے فضیلت دی، جن کا ذکر ما قبل میں ہوا، جن پر اللہ کے انعام ہوئے، ان کے بعد خلف کچھ نا خلف آ گئے، یعنی کچھ بری اولادیں آ گئی، جنہوں نے فرض نمازوں کو بھی ضائع کیا، چھوڑ دیا، اور خواہش نفس کی پیروی کی۔ ایسے لوگ بھی پھر بعد میں پیدا ہو گئے۔ فخلف من بعدہم، تو ان کے بعد خلف آ گئے، خلف لام کے سکون کے ساتھ بری اولاد کو کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں فجاء من بعد هؤلاء المفضلین، بعدہم ضمیر کا بیان کر رہے ہیں کہ ضمیر سے مراد کون ہے۔ فرماتے ہیں فجاء من بعد هؤلاء المفضلین، تو ان مفضلین کے بعد آ گئے۔ جاء خلفہ بمعنی جاء کے معنی میں آ گئے، وہ ان مفضلین کے بعد جن کو اللہ نے فضیلت دی ہے، ان مفضلین کے بعد آ گئے کون؟ خلف، نہ خلف۔ فرماتے اولاد و سوء، یعنی بری اولاد۔ خلف کی تفسیر لام کے سکون کے ساتھ اس کی تفسیر اولاد و سوء سے کر رہے ہیں، نہ بری اولاد، جس کو ہمارے اردو محاورے میں ناخلف کہتے ہیں، اردو زبان میں۔ فرماتے ہیں کہ وہیں پر اگر لام کا سکون نہ ہو بلکہ لام کے فتح کے ساتھ پڑھا جائے خلف لام کے فتح کے ساتھ، تو اس کا معنی ہوتا ہے اچھی اولاد، اچھی نسل۔ جیسے کہ ایک انسان کی فرض کریے 2 اولادیں 3 اولادیں، ایک نافرمان ہے، تو اس کو اردو زبان میں کپوت کہتے ہیں، اور جو طاعت گزار ہے، اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے، اس کو سپوت کہتے ہیں۔ بلکہ یہ کہو کہ جو فرما بردار ہے اس کو پوت کہتے ہیں، اور جو نافرمان ہے اس کو کپوت کہتے ہیں، اور جو بہت ہی فرما بردار ہے اس کو سپوت کہتے ہیں، بہت ہی زیادہ۔ تو ایسی عربی زبان میں خلف لام کے سکون کے ساتھ بری اولاد کو کہیں گے، اور خلف لام کے فتح کے ساتھ اچھی اولاد کو کہیں گے۔ وہی فرماتے ہیں خلف کچھ ناخلف آ گئے، اولاد سوئن یعنی بری اولاد، وفی بے فتح اللام، اور لام کے فتح کے ساتھ یعنی خلف پڑھا جائے تو اس کا معنی ہوگا العقیب الخیر، اچھی نسل۔ عن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے ہم الیہود، یہ ناخلف جو ہیں، یہ خلف جن کو کہا گیا، یہ ہم الیہود، یہ یہودی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہودیوں کے بارے میں یہ خاص ہو گیا۔ اور ایک روایت نیچے صاحب تفسیر اور ذکر کریں گے جس سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہودی مطلب یہودیوں کی نفی تو نہیں ہوگی، لیکن یہودی بھی مراد ہوں، اور امت ہماری اس قوم میں یعنی امت محمدیہ میں بھی ایسے لوگ ہوں گے، یہ مراد ہے، یعنی عام ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے ہم الیہود، وہ یہود ہیں، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کیا، ترک الصلاۃ المفروضہ یعنی فرض نماز کو چھوڑا، واتبعوا الشہوات، اور خواہش نفس کی پیروی کی۔ شہوات کی تفسیر کر رہے ہیں ملاذ النفوس، ملاذ یہ ملذن کی جمع ہے، اور ملذ کا معنی ہوتا ہے جائے لذت، ہے نا، لذت کی جگہ، تو ملاذ النفوس نفسوں کی لذت کی جگہ، یعنی نفسوں کو، دلوں کو، نفس کو جس میں لذت ملے، جس جگہ پر لذت ملے، ان جگہوں کی انہوں نے پیروی کی، تو شہوات کی تفسیر کر دی۔
وعن علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شہوات نفس کے پیروکار کون لوگ ہوں گے، کس کو کہیں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے من بن شدیدہ، جس نے محکم عمارت تعمیر کی، وہ رکب المنظورہ، اور لائق دید سواری پر سوار ہوا، ولبس المشہورہ، اور زرق برق شہرت یاب لباس پہنا، اس نیت سے کہ لوگ اسے دیکھیں، یعنی اپنی بڑائی کی نیت سے۔ تو یہ اچھی عمارت بنانا، مضبوط عمارت بنانا کہ لوگ دیکھنے آئے، اچھے گھوڑے پر سوار ہونا کہ جو جہاد کے لیے نہ ہو بلکہ صرف لوگوں کی نمائش کے لیے ہو، ایسے گھوڑوں پر یا ایسی سواریوں پر سوار ہونا، اور دکھاوے کے لیے لباس، زرق برق لباس پہننا، یہ خواہش نفس کی پیروی کرنا ہے۔ یہ حضرت علی سے مروی ہے۔ وعن قتادہ، اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ہوا فی ہذہ الامہ، یہ اس امت میں ہے، یعنی شہوات کی پیروی کرنا اس امت میں ہے، یا یہ کہ ہوا سے مراد مذکور، یعنی ایسے ناخلف جنہوں نے نمازوں کو بھی ضائع کیا، شہوات کی پیروی کی، یہ اس امت میں ہے، یعنی اس امت کے بھی لوگ اس طرح کے جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں، وہ بھی اس سے مراد ہے۔ تو جنہوں نے ایسا کیا، نمازیں برباد کی، شہوات کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا، تو ان قریب وہ غی کا سامنا کریں گے۔ غیٌ کا معنی ہوتا ہے گمراہی، ہر بری چیز کو غی کہتے ہیں عربی زبان میں، اور ہر بھلی چیز کو رشاد کہتے ہیں۔ تو غی یہ رشاد کا مقابل ہو جائے گا اس صورت میں۔ فسوف یلقون غیا، تو ان قریب وہ غی یعنی بری چیز کا سامنا کریں گے۔ اب غی یا غی کا معنی گمراہی لے لو، گمراہی کا وہ سامنا کریں گے، تو اب یہ حد سے بڑھنا، گمراہی کا سامنا کرنا، یہ تو وہ کر چکے، گمراہیوں میں تو مبتلا ہو چکے، تو اب غی کا کیا سامنا؟ تو اسی لیے صاحب تفسیر فرماتے ہیں جزاء غی، یعنی جو انہوں نے گمراہی وغیرہ اختیار کی، اس کی جزا کا سامنا کریں گے۔ تو یہاں پر مضاف محذوف، مطلب غی بولا گیا ہے لیکن مراد ہے جزائے غی۔ اب غی کا معنی کیا ہے؟ صاحب تفسیر فرماتے ہیں کل شر عند العرب غی، ہر برائی عرب کے نزدیک غی ہے، وکل خیر رشاد، اور ہر بھلائی وہ رشاد کہلاتی ہے۔ وعن ابن عباس وابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے ہوا وادن فی جہنم، کہ غی جہنم میں ایک وادی ہے، اگر جہنم میں ایک وادی ہے، اگر وہی مراد ہے تو اب ایسی صورت میں جزا وغیرہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، تو معنی یہ ہوگا یلقون غیا، فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ غی یعنی وادی جہنم جو یہ خاص وادی ہے اس کا سامنا کریں گے، اس سے دو چار ہوں گے۔ ہوا وادن فی جہنم، یہ جہنم میں وادی ہے، اعد للمصرین علی الزنا، جو کہ زنا پر اصرار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، و شارب الخمر، اور شراب پینے والے کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ اکل الربا، یا آکل الربا، اور ربا کھانے والے کے لیے تیار کی گئی ہے، والعاق، عاق ماں باپ کا نافرمان، اور وہ ماں باپ کے نافرمانوں کے لیے، نافرمان کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ شاہد الزور، اور جھوٹی گواہی دینے والے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنہ، مگر جنہوں نے توبہ کر لی، یعنی کفر کرنے کے بعد رجوع کر لیا، رجع عن کفر ہی، اپنے کفر سے باز آ گیا، وہ آمنا، اور ایمان لے آیا، بے شرط ہی، یعنی ایمان لے آیا، صرف ایمان لے آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، بلکہ اس کے شرائط کے ساتھ جو بھی اس کے تقاضے ہیں، یعنی جو بھی ضروریات دین ہے ان کا اعتراف کیا، وہ آمنا بے شرط ہی، اور اس کے اپنے شرط کے ساتھ وہ ایمان لے آیا، یعنی ایمان کی شرط کے ساتھ ایمان لے کر آیا، وہ عامل صالحا بعد ایمان ہی، اور ایمان لانے کے بعد نیک
عمل کیے تو بعد ایمان ہی کی قید لگا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان سے پہلے جو نیک عمل کیے وہ تو سب بیکار ہے، گائے گئے، اس لیے بعد ایمان ہی کی قید لگائی. وعمل صالحا بعد ایمان ہی، اور ایمان لانے کے بعد نیک کام کیے، اچھے کام کیے. فاولئک يدخلون الجنہ، تو یہ لوگ ہیں جن کو جو جنت میں داخل ہوں گے. یدخلون الجنت، جنت میں داخل ہوں گے. تو اب یدخلون معروف ہے، الجنت اس کا مفعول ہے. اور اس میں ایک قرات یدخلون مجہول بھی ہے، بضم الیا و فتح الخاء، یدخلون یعنی مجہول. یہ مکی اور بصری اور ابو بکر کی روایت قرات ہے، یدخلون مجہول. باقی تمام حضرات کی یدخلون ہے کہ جنت میں داخل ہوں گے. اور مجہول پڑھا جائے تو ترجمہ ہوگا اولئک یدخلون الجنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت میں داخل کیا جائے گا. ولا یظلمون شیئا، اور کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. دونوں معنی ہوتے ہیں، ظلم یظلم و ظلمن. اس کا معنی نقصہ بھی آتا ہے، یعنی کمی کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے. تو لا یظلمون شیئا، کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا ان سے، یعنی جو انہوں نے کام کیے، اعمال کیے، ان کی جزا پوری پوری دی جائے گی، بلکہ بڑھائی جائے گی، دوگنی کر دی جائے گی ان کی جزا. تو اس سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا. تو یہ نقصہ کے معنی میں ہو تو لا یظلمون شیئا کا معنی یہ ہوگا، کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا. اور اگر لا یظلمون بمعنی ظلمہ ہو، یعنی وضع شیء فی غیر محل ہی، شے کو غیر محل میں رکھنا، وہی ظلم ہی مراد ہو، تو معنی ہوگا لا یظلمون شیئا من الظلم، شیئا من الظلم، تو ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی جس کا جو مستحق ہوگا اس کو وہی دیا جائے گا، کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اب ایسے پہلی صورت میں اگر نقصہ کے معنی میں ہو ظلم، تو یہ شیئن مفعول بھی بنے گا اس کا، لا یظلمون شیئن میں. پہلا تو مفعول بھی تو نائب فاعل ہی بن گیا، دوسرا شیئن یہ مفعول بھی ثانی بن جائے گا اس کا. اور لا یظلمون یہ ظلم ہی کے معنی میں ہو، تو اب ایسی صورت میں شیئن یہ مفعول مطلق ہوگا، یعنی ظلمن شیئا من الظلم، یہ معنی ہوگا. تو ظلم کی جگہ پر یہ شیئن ہے، اس لیے یہ مفعول مطلق ہوگا. ترکیبیں بدل جائیں گی. پھر فرماتے ہیں ولا یظلمون شیئا، اور کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی. اے لا ينقصون شیئا من جزاء اعمالهم، یعنی ان کے اعمال کی جزا سے کچھ بھی کم نہیں دیا جائے گا انہیں. ولا یمنعون، اور نہ ہی ان کو روکا جائے گا اس سے. بل یضاعف لهم، بلکہ ان کے لیے جزا کو دوگنا کر دیا جائے گا. اور لا یظلمون شیئا من الظلم، یا معنی اس کا ہے لا یظلمون شیئا من الظلم. تو اب یہ ظلم یعنی وہی ظلم کرنے ہی کے معنی میں لیا، نقص کے معنی میں نہیں، کمی کرنے کے معنی میں نہیں. فرماتے ہیں لا یظلمون شیئا من الظلم، یا ظلم میں سے ان پر کچھ بھی نہیں کیا جائے گا، یعنی کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. جنات، چلیے بس یہیں تک رہنے